بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد. قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. کہو کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں. آج ابھی کا جو درس ہے انشاءاللہ وہ علم، طلب علم کس طرح کیا جاتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، حقیقی علماء کیا ہوتے ہیں، ایک علم حاصل کرنے والے کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، کن چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے. ان میں سے جتنا کچھ آسان ہوا انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. علم حاصل کرنا ضروری ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اللہ کی عبادت پوری بصیرت کے ساتھ کرنے کے لیے. اور علم جو ہے کسی بھی عمل کرنے سے پہلے ضروری ہے. العلم قبل القول والعمل، جس طرح امام بخاری نے کتاب العلم میں یہ باب باندھا ہے شروع میں ہی کہ علم ہر چیز کہنے سے یا کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ علم حاصل کرو لا الہ الا اللہ کا، پھر جو ہے توبہ استغفار کرو. تو نیک عمل سے پہلے اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنا ذکر کیا ہے اس آیت میں. وَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے. اور علم کی دو اقسام ہیں، ایک وہ علم جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، وہ فرض عین ہے، ہر شخص کو حاصل کرنا ضروری ہے، اور کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے کہ وہ اس علم سے جاہل رہا، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا سکتا ہے، کافر مشرک بدعتی کچھ بھی بن سکتا ہے. وہ علم ہے آپ کے عقیدے کا، توحید کا، اور جو فرائض انسان کے اوپر واجب ہوتے ہیں ہر ایک کے اوپر، جیسے کہ نماز ہے، اور نماز سے پہلے ظاہر سی بات ہے طہارت حاصل کرنا ہے، تو یہ چیزیں اس کے اوپر ضروری ہیں. ہاں کچھ علم ایسے ہیں جو فرض کفایہ ہیں، یعنی بعض لوگ اگر امت میں سے ایسے سیکھتے ہیں تو باقیوں پر کوئی گناہ نہیں، وہ سیکھیں، وہ ان مسائل کو حل کریں، لوگوں کو بتائیں. جیسا کہ جو ہے وراثت کے مسائل کا علم ہر ایک کو تفصیلی طور پہ نہیں آتا ہے، یا تجارتی مسائل کا تفصیلی علم نہیں آتا. اور بعض ایسے علم ہیں جو بعض صورتوں میں بعض لوگوں کے اوپر ضروری ہو جاتے ہیں مگر بعض صورتوں میں نہیں ہوتے. جیسا کہ ایک شخص غریب ہے، اس کے اوپر اس وقت زکوٰۃ کے مسائل اسے ضرورت نہیں ہے تو اس نے نہیں سیکھے مثال کے طور پہ، لیکن وہ پیسوں والا ہو جاتا ہے تو اسے زکوٰۃ کے مسائل بھی سیکھنا ضروری ہوگا. اس کے پاس اتنی استطاعت ہو جاتی ہے کہ حج عمرے کے لیے ہو جا سکتا ہے تو اس کے مسائل بھی سیکھنا اس کے ضروری ہوگا، کیونکہ ہر چیز عمل کرنے سے پہلے، کچھ کہنے سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. تو علم کی کتنی بڑی اہمیت ہے. علم اور علماء کی اہمیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جا بجا قرآن و سنت میں ذکر فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا کے مال و دولت کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا، کہا اس کی پرواہ نہ کیجیے، لوگوں کو اتنے مال و دولت دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو ان کی طرف اپنی نظریں اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، مسافر کی طرح اس دنیا کو گزاریں. لیکن علم ایک ایسی چیز ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بڑھنے کی دعا کریں. مال کے بڑھنے کی دعا کیا الگ سے کوئی ذکر نہیں ہے، کیونکہ مال تو ایک ختم ہو جانے والی چیز ہے، آج ہے کل ختم ہو جاتا ہے خرچ کرنے سے. علم جو ہے وہ تو پڑھنے پڑھانے خرچ کرنے سے اور بڑھتا ہے، وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے گمراہی میں پڑھنے سے، کسی جو ہے گناہ میں پڑھنے سے، اور مال کی تو آپ کو حفاظت کرنی پڑتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کہیں وقر ربی زدنی علما، کہیں اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. تو علم ایسی چیز ہے، اس کے لیے مزید اضافے کی دعا کرنا سکھلائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ اہل علم کے درجات بلند کرتا ہے. مومن مسلمان سب ہوتے ہیں، اس میں بھی جو علم رکھنے والے ہوتے ہیں وہ ان سے بڑھ کر درجات والے ہوتے ہیں. فرمایا: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے جو ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے ان کے درجات بہت بلند و بالا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ دوسروں کی بنسبت.
جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو اپنے ساتھ اس گواہی میں جوڑا ہے۔ سب سے بڑی دنیا کی جو گواہی ہو سکتی ہے وہ لا الہ الا اللہ کی ہے، کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور فرشتے اور علماء کرام بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو حقیقی عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھتا ہے، جتنا زیادہ اللہ کی پہچان رکھتا ہے اتنا زیادہ ڈرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اور اللہ کے بندوں پر بھی رحم اور شفقت کا معاملہ کرتا ہے، تکبر اور بڑائی کا معاملہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے اور جو علماء ہیں، جو صحیح علماء ہیں، علم رکھتے ہیں، وہی ڈرتے ہیں زیادہ، کیونکہ انہیں معلوم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں۔ جسے اللہ کے بارے میں علم نہیں کہ وہ کیا عظیم ذات اور ہستی ہے، اس کی رحمت کا نہیں پتا، اس کے عذاب اور پکڑ کا نہیں پتا، تو وہ یوں ہی زندگی گزارتا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن علماء یہ علم رکھتے ہیں، اسی لیے ان پہ یہ خشیت طاری ہوتی ہے، اور وہ تواضع انکساری اختیار کرتے ہیں، نہ کہ بڑائی اختیار کرتے ہیں، اپنی کمتری کا وہ اقرار کرتے ہیں۔ فرشتے تک اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کہتے ہیں؟ جب آدم علیہ السلام کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ظاہر کر دی، وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ تعالیٰ نے خود آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھائے، فرشتوں سے پوچھا، انہیں نہیں آتے تھے، تو انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں وہی علم ہے جو تو نے ہمیں دیا، اس کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا تو ہے، حکمت جاننے والا تو ہے، کہ انسان کو تو نے پیدا کیا، ہمارے لائق نہیں کہ ہم کہیں کہ اسے کیوں تو نے پیدا کیا۔ تو علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے برتری دی ان کے آگے فرشتوں جیسی پاک مخلوق کو، جو نافرمانی اور گناہ بھی نہیں کرتی جس طرح انسان کرتے ہیں، جھکا دیا۔ علم کی اتنی عظیم اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو، جو کہ کلیم اللہ ہیں، انہیں بھی علم حاصل کرنے کے لیے خضر علیہ السلام کی طرف بھیج دیا، اور انہوں نے یہی جا کر ان سے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ چلوں سفر میں؟ اس سے معلوم چلا علم کے لیے سفر کرنا بھی چاہیے، جس کی بڑے عظیم فضائل ہے، جس طرح آپ سفر کر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قبول کریں، اس کے قدم قدم پر اتنے فضائل ہیں جو میں کبھی حدیث سے بیان کروں گا، عقل انسان کی جو ہے دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنی فضیلتیں مل رہی ہیں ایک علم کے لیے جو نکلا ہے اللہ کی راہ میں۔ تو وہ ان سے کہتے ہیں خضر علیہ السلام سے، کیا میں آپ کے ساتھ چلوں اس شرط پہ کہ آپ کو جو علم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، آپ وہ علم مجھے بھی سکھلائیں۔ اور جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، جس طرح ان کی مثال اتنی بری بن جاتی ہے، کتوں اور گدھوں سے اللہ تعالیٰ نے مثال دی۔ ایک کتا بھی وہ فضیلت حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلب ہوتا ہے سکھایا ہوا عالم کتا، یعنی جس کو ٹریننگ دی ہے کہ شکار کیسے پڑتے ہیں وغیرہ، اس کا شکار کیا ہوا جھوٹا اس کے منہ لگا ہوا وہ حلال ہے آپ کے لیے۔ علماء کرام یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ کتے کو بھی علم مل جائے تو ایک جاہل کتا اور ایک علم والے کتے میں اللہ نے فرق کیا ہے، اور اس کا جھوٹا تمہارے لیے حلال ہے، اور جو جاہل ہے کتے کا آپ کو احکام پتہ ہے۔ سب سے زیادہ نجس جو ہے کتے کی غلاظت ہوتی ہے اس کے منہ کے لعاب کی، کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جو ہے اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم، اگر تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے تو پھر جو ہے 7 مرتبہ جو ہے پانی سے دھو، پہلے جو ہے وعفروہ الثامنۃ بالتراب، مٹی سے 1 مرتبہ اور 7 مرتبہ پانی سے دھو، تب جا کے وہ پاک ہوتا ہے۔ لیکن علم کی بنیاد پر کہ اسے شکار کرنا آتا ہے تو اس کے جھوٹے منہ کے شکار کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے پاک اور حلال قرار دیا ہے کہ تم اسے کھا سکتے ہو، تم نے بسم اللہ پڑھ کے اس کو جو ہے چھوڑا ہے، بھیجا ہے، تو اس کا کر سکتے ہو۔ تو کتنا فرق اللہ نے رکھا ہے۔ تو جو اس علم کی قدر نہیں کرتے ہیں وہ کتوں اور گدھوں سے بدتر ان کی مثال بن جاتی ہے، کہاں اتنا بلند درجہ اور کہاں انسان اتنے نیچے درجے پہ پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے بارے میں فرماتا ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، اہل تورات جو ہیں، اہل کتاب نصرانی اور یہود و نصارہ جو ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ جو گدھے کی مثال ہے جس کے اوپر آپ بوجھ ڈالتے ہیں، گدھے کو نہیں پتا میرے اوپر کتابیں پڑھی ہیں، لکڑیاں پڑھی ہیں، جاہل ہے، تو ان کی مثال اللہ نے فرمایا گدھے جیسی ہے کہ وہ مثال جو ہے سامان اٹھاتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں میرے اوپر کتابوں کا کیا بوجھ لدا ہوا ہے۔ ان کے علماء پڑھتے ہیں
اور اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں اور خود وہی کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہے کتاب کی یہ برائی ذکر کرتا ہے، كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه، برے کام سے لوگوں کو نہیں روکتے تھے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، خود اس پر عمل نہیں کرتے جبکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، تو یہ زیادہ بری اور گھناؤنی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے ایسے لوگوں سے۔ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے مومنو، اے ایمان والو، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ اللہ کو یہ بہت بری اور ناراضگی والی بات ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ تم کہو اور اس پر عمل خود نہ کرو، خود تو پہلے عمل کر کے آپ دکھائیں۔ علم کا جو اصل نتیجہ ہے وہ عمل ہے۔ سلف صالحین فرماتے ہیں کہ جو علم ہے وہ عمل کو بلاتا ہے کہ عمل میرے پاس آؤ اور کرو کہ میں نے اس کا علم حاصل کر لیا ہے۔ اگر وہ اس کی بات مانتا ہے، آ جاتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے تو علم میں اضافہ ہوتا ہے، مضبوطی ہوتی ہے، اور بھی علم مل جاتا ہے۔ اگر نہیں آتا یعنی عمل نہیں کرتا انسان اس علم کے اوپر، جو علم ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، خود اس کے خلاف بروز قیامت جو ہے حجت بن جاتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی برائی ذکر کی، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، یعنی انبیاء اور رسل کے جو پیروکار ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، ان کے بعد ایسے برے لوگ آئے، ناخلف لوگ، ان کے جانشین آئے، وارث الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب کا وارث بنایا تھا، یأخذون عرض هذا الادنی، اس دنیا کے 2 ٹکے کے لیے، پیسوں مال کے لیے جو ہے اس علم کی قدر نہیں کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، وہ جو ان سے تقاضا کرتا ہے اسے پورا نہیں کرتے۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہتے ہیں ہمیں تو بخش دیا جائے گا، یعنی علم نے اس گھمنڈ میں ان کو ڈال دیا ہے، ہم تو بخشے بخشائیں، ہمیں تو پتہ ہے کیا چیز کیا ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ علم کو نعوذ باللہ اپنے یعنی کوئی گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں، ہماری مرضی سے ہم جس طریقے سے گھما پھیر کے بیان کریں کہ یہ چیز بھی میرے لیے حلال ہے، فلانا ہے، کیونکہ میں عالم ہوں، علم رکھتا ہوں، مجھے پرواہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے خسارے کا ذکر فرمایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اسی لیے دوسری آیت میں فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا لیکن پھر بھی وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا دوڑتا ہے، جس طرح عام لوگ بھاگتے ہیں دنیاوی خواہشات میں، اس کی مثال دی کمثل الکلب، کتے جیسی مثال ہے کہ اگر اس پر تم حملہ کرو یلہث، پھر بھی زبان نکالتا ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دو پھر بھی یلہث، پھر بھی زبان نکالے رکھتا ہے، اسے پتہ نہیں ہے۔ علم دیا تب بھی دنیا پر اس کی رال ٹپک رہی ہے، وہی والی حرکتیں ہیں جو ایک جاہل شخص کی ہوتی ہے، صرف اپنی خواہش نفس پر چلنے والے کی۔ تو تمہاری مثال تو کتنی بری ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ان کے سامنے سورہ اعراف کی آیت ہے، اس شخص کا واقعہ پڑھ کے سنائے جسے ہم نے اپنی آیات دیں، اس کا علم دیا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو بالکل یوں نکل گیا، بالکل سیدھے طریقے سے اس کے اندر سے، آسانی سے، یہ بھی نہیں کہ تھوڑا سا رکتا اور سوچتا کہ ان آیتوں پہ عمل کرنا ہے، یوں نکل گیا جس طرح عام لوگ بھاگ کے نکل جاتے ہیں اللہ کی آیتیں، جیسا کہ جانتا ہی نہیں۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو شیطان اس کے پیچھے پڑا اور اسے گمراہوں میں سے کر دیا۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے اگر وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ، ہم اسے بلند کر دیتے، بلند درجہ دیتے اس علم کے ذریعے سے، کیونکہ علماء کے درجے اللہ بلند فرماتا ہے۔ وَلَكِنْ أَخْلَدَهُ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین پر ہی ٹکا رہنا چاہتا ہے، یعنی ذلت میں ہی، دنیا کا پیسہ مال ہوتا مجھے بس یہی چاہیے، تو اس کے علم نے اس کو فائدہ نہیں دیا، اور اس کی مثال بدترین مخلوق کتے جیسی مثال ہو گئی ہے۔ الیاذ باللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ اس سے طلب کرتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں، ایسا بھی علم ہوتا ہے جو فائدہ مند نہیں ہوتا انسان کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ نفع دینے والے علم کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، صبح شام دعا کرتے ہیں، اور پناہ طلب کرتے ہیں، اعوذ بک من علم لا ينفع، ایسے علم سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں جو فائدہ نہ دے، کیونکہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم، جب رسول ان لوگوں کے پاس آئے آیات لے کر اللہ تعالیٰ کی، تو وہ اس علم کے اوپر اترا گئے جو ان کے پاس پہلے سے تھا۔ یہ ایسے دنیاوی علم، بہت سارے علم و ہنر، طب اور مختلف چیزیں لوگ سیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے، ان کی آیات سے، احادیث سے بڑا سمجھتے ہیں کہ یہ دینی لوگ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، ہمیں دنیا کا ان سے زیادہ علم ہے، ہم زیادہ اعلیٰ اور بلند درجے والے ہیں۔ وہ علم نافع نہیں ہے جو صرف دنیا حاصل کر کے دین کو بھلا دیتا ہے،
تو یہ مشرکین اور کفار بھی کیا کرتے تھے نبیوں کے آئے ہوئے علم کے مقابلے میں، فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، ان کو اسی چیز نے پکڑ لیا جس پر وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ یہ لوگ جو ہیں مولویوں کو کیا پتہ ہے وغیرہ باتیں کر رہے ہیں، اسی چیز نے یعنی اللہ کے عذاب کا بھی مذاق بناتے تھے۔ تو ہمارے پاس تو اتنے بڑے قلعے ہیں، فلانا ہے، ٹیکنالوجی ہے، ہم بچ سکتے ہیں، ہمیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، یہ بتاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آج بھی دکھتے ہیں مسلمان ممالک میں ہمارے یہاں جو ایسے ملحدانہ قسم کے افکار رکھتے ہیں کہ ایسے جو ہے زمین میں اس طریقے سے پلیٹیں ہلتی ہیں اس لیے زلزلہ آتا ہے، اور جو ہے چاند سورج گرہن اس طرح سائنس کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ مولوی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اس نے پکڑ لیا ہے، توبہ کرو، فلانا جاؤ۔ یہ کیا، یہ تو سب پر آتے رہتے ہیں، مسلمانوں پہ، کافروں پر۔ یہ تو ایک طبعی اور قدرتی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اس کے ہمارے گناہوں سے اور جو ہے ہماری نیکیوں سے، ایمان سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے اپنی مرضی کا ایک بنایا ہوا ہے کہ خدا کی طرف سے پتہ نہیں یہ عذاب آتے ہیں، پکڑاتی ہے۔ یہ پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ڈرانے کے لیے لوگوں کو بنائے ہوئے تھے کہ یہ نہ کرو، پولوشن نہ پھیلاؤ، یہ نہ کرو، تو انہوں نے اس طریقے کی باتیں پھیلا دی تھی۔ ایسا نہیں ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ انسان کا ایمان نہ لانا، گناہ کرنا زمین میں فساد برپا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ سیلاب، آندھیاں، طوفان، اللہ کی طرف سے آسمانی عذاب، زمین سے عذاب اور زلزلے، یہ ساری چیزیں اس کی وجہ سے آتی ہیں۔ احادیث موجود ہیں، آیات موجود ہیں، پچھلی امتوں کو اس طرح تباہ کیا۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے سمندروں میں اور خشکی میں ہر جگہ فساد ہی فساد پھیل گیا ہے، تاکہ ہم ان کے بعض گناہوں کا انہیں مزہ چکھائیں، وہ توبہ کریں، رجوع کریں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ دوسری آیت میں فرمایا یعفو عن کثیر، کہ بہت سارے گناہوں کو تو ہم یوں ہی بخش دیتے ہیں، ایک ایک پر پکڑنے آئے تو کسی کو ایک گھونٹ پانی پینے نہ دے اللہ تعالیٰ کسی کافر اور گنہگار کو، لیکن اللہ رحیم و کریم ہے اور رحمان ہے، یہ چیزیں جاری و ساری رکھتا ہے اور انہیں اس چیز میں ڈھیل دیتا ہے۔ تو یہ لوگ کیا ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، صرف دنیا کی ظاہری باتوں کو جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ هم غافلون، آخرت سے یہ لوگ غافل ہیں اور اپنے اس علم پر جو ہے گھمنڈ کرتے ہیں جو انہیں دیا گیا۔ کیونکہ شریعت میں، سنت میں جب بھی علم کا ذکر آتا ہے اس سے مراد یہی دینی اور شرعی علم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے آتا ہے۔ دنیاوی علوم جائز ہیں آپ کے لیے حاصل کرنا، میڈیکل کا علم حاصل کریں، دیگر چیزیں بنانے کا، کسی کے مکینک کا، فلانے کا ہنر وغیرہ، جو آپ کو فائدہ دے آپ کے دنیا اور آخرت میں، مسلمانوں کو فائدہ دے، آپ کو فائدہ دے، تو جائز ہے حلال ہنر سیکھنا، کمانا وغیرہ اس کے لیے۔ لیکن وہ اللہ کی یاد سے انسان کو غافل کر دے، اس کے اندر ایک گھمنڈ آ جائے کہ یہ اس سے بڑا علم ہے، اسی سے میری نجات ہے، اسی سے مجھے کچھ ملے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نفع بخش علم ہے اسے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، تو پھر یہ اس کی بربادی کا سبب ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اسی گھمنڈ میں ڈال دیا گیا۔ اب جتنے بڑے بڑے سائنسداں وغیرہ قسم کے آپ لوگ دیکھیں گے، ان کو تو زیادہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں وہ دیکھتے ہیں، دوسروں سے زیادہ جانتے ہیں، پہچانتے، تو ایمان لانا چاہیے تھا مگر الٹ ہوتا ہے۔ سارے ایک نمبر کے دہریے، ملحد، کافر قسم کے نظریات وہ پھیلاتے ہیں، انکاری ہوتے ہیں، ہم خدا کو نہیں مانتے ہیں، میرے پاس تو اتنا علم ہے، وہ چاند کو دیکھتے ہیں، فلانا کرتے ہیں، تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، کس سے کہانیاں علم مذہبی لوگوں کی جو بنائی ہوئی ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں بربادی کا سبب ہے، ان کا یہ علم ان کے سر پہ وبال ہے، ان کے خلاف حجت ہے۔ اور اس مشہور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ تو علم کے لیے سفر کرنا کتنی عظیم بات ہے کہ جو شخص علم کی راہ پر نکلتا ہے، کوئی علم حاصل کرنے، دین کے حکم حاصل کرنے، سیکھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، کوئی بھی لوگ جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر یعنی مسجد میں جب جمع ہوتے ہیں، وَيَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے کو سنتے سناتے پڑھتے پڑھاتے ہیں دینی علم، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ سَكِينَةٌ، مگر اللہ کی طرف سے ان پر سکون نازل ہوتا ہے، سکینت نازل ہوتی ہیں۔ اور کیا ان کو فضیلت ملتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے اپنے پروں سے انہیں چھپا لیتے ہیں۔ کتنے عظیم فضائل انہیں دیے گئے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ اپنے پاس جو اس کی مجلس ہے، سب سے اعلیٰ مجلس، ملائے اعلیٰ، اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی مجلس لگتی ہے فرشتوں کی، وہاں اللہ تعالیٰ ان کے نام کا ذکر کرتا ہے، ان کا چرچا ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے اور یہ سارے لوگ یہاں پر حاضر ہیں، جمع ہیں۔ دوسری حدیث میں تو یہ ہے کہ ایک شخص یوں ہی اس مجلس میں گزرا
اور بیٹھ گیا اپنے کسی کام سے آیا تھا تو اسے بھی ان سب کو بخش دیا جائے، وہ جو آیا تھا اس کو بھی اس کے ساتھ بخش دیا جائے۔ فرشتے کہتے ہیں یہ تو یوں ہی اپنی ضرورت کے لیے آیا تھا، اس لیے تھوڑی آیا تھا یعنی سننے، اللہ رسول کے پیغام سننے۔ کہا یہ ایسی قوم ہے کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی کبھی محروم نہیں ہوتا، انہیں بھی دے دیا جاتا ہے۔ تو کتنی عظیم مجالس ہیں جن سے لوگ محروم ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یبتغی فیہ علما، واپس سے وہی بات، جس نے کوئی راستہ اختیار کیا جانے کے لیے کوئی علم وہ حاصل کرنا چاہتا تھا دین کا، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں شارٹ کٹ میں جلدی سے جنت چلے جائیں تو سب سے پہلے علم حاصل کریں۔ علم حاصل کریں گے تو آپ کا ایمان صحیح ہوگا، اور پھر آپ اس پر عمل کریں گے تو وہ علم فائدہ مند ہوگا، عمل نہیں کریں گے تو وہ تو آپ کے سر پہ وبال ہوگا۔ آگے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ، اور جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، طالب علم جو یہ کام کر رہا ہے علم حاصل کرنے کا، اس سے فرشتے راضی ہو کر اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس کے آگے، گویا کہ فرشتوں کے پروں پہ وہ چل رہا ہے، اتنی عظیم وہ ہستی بن جاتا ہے ان کے نزدیک۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانَ فِي الْمَاءِ، جو طالب علم ہوتا ہے اس کے لیے ہر چیز اللہ کی مخلوق جو ہے بخشش کی دعا کرتی ہے، زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہیں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ جو مچھلیاں ہوتی ہیں پانی میں وہ بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں اللہ اس کو بخش دے۔ ہمیں تو ضرورت ہے کہ ہماری بخشش کی کوئی دعا کریں، تو اتنی اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق بے گناہ وہ ہمارے لیے دعا کرتی ہے، ان کی دعا قبول ہونی چاہیے۔ تو کتنے عظیم فضائل ہیں۔ وفضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر، عابد کہتے ہیں جو صرف عبادت کرتا ہے اس کو علم نہیں ہے، جسے بتاتے ہیں درویش لوگ ہیں یہ بڑے عبادت گزار ہیں، بات جنہیں کہا جاتا ہے عربی میں، لیکن علم وغیرہ نہیں ہے، علم طالب علم والے لوگ نہیں ہیں، صرف عبادتیں بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر فضیلت حاصل ہے جو علماء ہیں دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ کس طرح؟ جس طرح چاند چمک رہا ہوتا ہے 14ویں کا چاند، اور ستارے جو ہیں اس کے سامنے تو نظر بھی نہیں آتے، اتنا وہ روشن ہوتا ہے، تو وہ اتنے چھوٹے ہیں اس کے سامنے۔ اتنی فضیلت ہے ایک عالم کی، ایک عالم کی جو ہے صرف عبادت کرنے والے شخص کے اوپر، اور جو عبادت کرنے والے نہیں ہیں ان پہ تو اور زیادہ فضیلت ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں کہ ایسی فضیلت ہے ایک عالم کی جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے عام کسی بندے پر فضیلت ہے۔ اور فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اور جو علماء کرام ہوتے ہیں وہ حقیقی وارث ہوتے ہیں انبیاء کرام کے۔ وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء کرام اپنے پیچھے کوئی پیسہ، مال، دولت، درہم، دینار چھوڑ کے نہیں جاتے اپنی وراثت میں، بلکہ کیا ہوتا ہے وانما ورثوا العلم، وہ تو اپنے پیچھے علم چھوڑ کے جاتے ہیں وراثت میں۔ فمن اخذه اخذ بحظ وافر، تو جس نے اس علم کو لے لیا ان علماء سے، اس نے ان کی وراثت میں سے سب سے بڑا حصہ پا لیا۔ فلاں کو وراثت میں کتنا حصہ ملا، اس کو اتنا چھوٹا ملا، اس کو زیادہ ملا، سب سے بڑا حصہ کس کو ملا؟ جس نے علم حاصل کیا، انبیاء کرام کی وراثت میں سے گویا کہ اس نے یہ چیز لے لی۔ تو علم کے ساتھ عمل کی اہمیت، بغیر عمل کے علم اس کے سر پہ وبال ہوگا، قیامت میں انسان اپنا قدم نہیں اٹھا پائے گا جب تک اس سے یہ سوال نہ کیا جائے کہ ہم نے تجھے جو علم دیا تھا اس پر تو نے کتنا عمل کیا، اور اس کا جواب نہیں دے پائے گا اگر اس نے اس پر عمل نہیں کیا، تو کتنا سخت اور کڑا محاسبہ ہوگا اس کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں، اس کے آخر میں ذکر کیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں مغضوب علیہم اور الضالین میں سے نہ بنانا۔ مغضوب علیہم کون ہے؟ جن کے پاس علم ہے وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، عالم بغیر علم کے، جیسا کہ یہودی لوگ تھے، اچھی طرح نبی کو جانتے تھے پھر بھی اس پر عمل نہیں کرتے تھے، تو ان کے بارے میں کیا ہے؟ مغضوب علیہم، اللہ کا ان پر غضب ہوا۔ اور الضالین کون ہے؟ یعنی گمراہ، جو بغیر علم کے عمل کرتے ہیں، جیسے کہ بدعتی لوگ ہیں، یا جیسے کہ نصارت ہے، عقیدت بہت ہے، عبادت گزار بھی بہت ہیں، لیکن اپنی عبادت کی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس نہیں، بس بغیر دلیل کے جذبے کے ساتھ وہ عمل کر رہے ہیں۔ تو بغیر علم کے عمل کرنا یہ بھی منع ہے، علم ہو اور اس کے اوپر عمل نہ کرے تو وہ بھی وبال ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ذکر ہے کہ کیا ان کو جو ہے عذاب ہو رہا ہوگا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں، خود جو ہے نیکیاں نہیں کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، خود اس سے نہیں بچتے، اس کی آنتڑیاں باہر نکلی ہوئی ہوں گی اور گدھے اور جانور کی طرح اس کے گرد گھوم رہا ہوگا، جس طرح گائے بیل گھوم رہے ہوتے ہیں، پانی نکال رہے ہوتے ہیں کنویں سے،
تو وہ لوگ کہیں گے اس کو بروز قیامت تو وہ نیک بندہ نہیں تھا جو ہمیں نیکی کا حکم کرتا تھا، برائی سے روکتا تھا، تو یہی جواب دے گا تمہیں کہتا تھا خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، تمہیں روکتا تھا خود اس سے نہیں روکتا تھا۔ تو اس کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ جتنے بھی یعنی سلف صالحین تھے وہ عمل کو بہت اہمیت دیتے تھے علم کے ساتھ۔ علم کا اصل پھل جو ہے ثمرہ وہ عمل ہے۔ علم ہم حاصل اس لیے کرتے ہیں صرف عالم کہلانے کے لیے نہیں کہ کوئی ٹائٹل مجھے مل جائے، کوئی ڈگری سند مل جائے، میں روب جھاڑوں لوگوں کے اوپر، اسی لیے نہیں کرتے تھے، بلکہ تاکہ ہم اس کے ذریعے سے عمل کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ جیسا کہ اس تعلق سے بہت جو ہے پیاری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرماتے ہیں بہرحال حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اس لیے علم حاصل کرتا ہے لیماری بہ السفہاء، کہ لیماری بہ العلماء، تاکہ علماء سے جھگڑا کرے، یعنی میں بھی کوئی بڑا عالم بن گیا ہوں، ان سے بحث کرے ہر چیز کے تعلق سے، نیچا دکھانے کے لیے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، اور جاہلوں پر اپنی برتری جتانے کے لیے وہ کرتا ہے، اور تاکہ لوگ جو ہے انگلیوں سے اور اشارہ کریں یہ اتنا بڑا عالم ہے، اتنا وہ ہے، کیا بات کرتا ہے وہ، تو فنار و فنار، یہ بدنیتی پر مبنی علم ہے، اس کے لیے نار ہے، یعنی جہنم کی آگ ہے، جہنم کی آگ۔ کتنے سے لوگ ہیں میڈیا پہ آتے ہیں، اپنے کو بڑا عالم سمجھتے ہیں، اور میں نے تو اس کو بھی چپ کرا دیا، اس کو بھی یہ کر دیا، وہ کر دیا، جس طرح انجینئر علی مرزا آتا ہے، لوگ اس کے گرویدہ ہیں، میرے اتنے لائکس ہیں، مجھے اتنے پسند کرنے والے، تمہارے ہیں اس طرح، لا کے دکھاؤ تمہارے بندوں کے۔ ایسا تو نہیں ہے۔ قیامت کے دن ایسے نبی آئیں گے جو حق پر ہیں، ان میں سے ایک دو پیروکار ہوں گے پورے انسانیت میں ان کے، بعد ایسے بھی آئیں گے لیس معہ احد، اس کے ساتھ کوئی اس کا پیروکار نہیں ہوگا، لیکن وہ کامیاب ہیں، وہی جو ہے حق پر ہیں، کیونکہ بات اس کی صحیح ہے، کوئی اکثریت تو دلیل نہیں ہے کسی کے صحیح ہونے کی، غلط ہونے کی، گمراہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں ہر دور میں ہمیشہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم جماعت ہو اگر تم حق پر ہو، وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ، اگر تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام كانت امۃ قانتا للہ، اکیلے ہی اپنی ذات میں ایک امت ہے، اللہ کی جانب رجوع کرنے والے، سارا معاشرہ ان کے خلاف، ان کی یعنی اللہ کی توحید پر نہیں تھا، لیکن وہ اکیلے ہی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید پر اور اسلام لانے والے تھے۔ تو علم کی بڑی یعنی اہمیت ہے، اور حقیقی علم جس نے حاصل کیا ہو، اس کے اندر تک گیا ہو، اللہ کی خشیت ڈر اس کے دل میں آتا ہے، تکبر نہیں کرتا بلکہ تواضع اختیار کرتا ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ وہ ان کا علم جو ہے وہ سنت پر مبنی ہوتا ہے، کتاب و سنت کا علم، بدعات پر نہیں۔ بدعتیوں کو تو سننے سے منع کیا گیا، سلف صالحین بدعتی سے وہ میں قرآن سنانا چاہتا ہوں آپ کو، وہ تک نہیں سنتے تھے۔ اب یہ انجینئر علی مرزا اس کا مذاق اڑا رہا تھا کہ فلاں سلف صالحین، ابن سیرین تھے، پتہ نہیں حسن بصری تھے کون، انہوں نے کہا کہ بدعتی کو مجھے تجھ سے قرآن بھی نہیں سننا، سنوں گا تو یعنی گمراہ ہو جاؤں گا، تم غلط بات میرے دل میں ڈال دو گے۔ تو وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ جو سلف صالحین ہیں یہ پہلے ہی گمراہ ہو چکے ہیں، یہ بات کرنے سے ہی گمراہ ہو چکے ہیں، سن کے کیا گمراہ ہوں گے؟ کیونکہ کوئی جو قرآن سننے سے اپنے کان بند کرے کہ مجھے نہیں سننا تو اس سے قرآن وغیرہ، تو گمراہ ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اگر اس جاہل کو علم ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یہدی بہ کثیروں یضل بہ کثیروں یہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، جو صحیح راہ سے خود ہی ٹیڑھے فاسق ہوتے ہیں ان کو گمراہ کرتا ہے قرآن کے ذریعے سے۔ جتنے شرک اور بدعت کرتے ہیں قرآن سے اپنی دلیل توڑ مروڑ کے لے کے آتے ہیں غلط فہم کے مطابق۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب بہذا القرآن ویدع بہ الآخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو عروج دیتا ہے، بلندی دیتا ہے، بہت سو کو اسی قرآن کے ذریعے سے ذلیل اور پست کر دیتا ہے۔ جو اس کے حقیقی معنی پر عمل نہیں کرتے، تعویلات کرتے ہیں، غلط معنی بیان کرتے ہیں، ابھی آپ نے سنا تھا اس سے پہلے درس میں، متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں اور اپنے مرضی کے اس کے معنی نکالتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ جس طریقے سے یہ بات کر رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مسائل ہیں جو فتنے کا سبب بنتے ہیں، تو اسے بتانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص موقع پر اور خاص لوگوں کو منع کیا ہے۔ یہ بھی ایک علم کے عالم، اہل علم کے فضائل میں سے، ان کی نشانیوں میں سے، انہیں پتا ہے کہ کیا بات کس کے سامنے کیا کرنی ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے ایسے باب باندھے ہیں کہ باب اس بارے میں کہ بعض علم کو بعض لوگوں سے چھپایا جا سکتا ہے، ان کے لیے فتنے کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ اس قسم کی احادیث کے چاہے بڑے بڑے گناہ کرے انسان نے، اللہ کا شرک نہیں کیا اسے بخش دیا جائے گا، ایسے آدمی کو بتانا جو گناہوں میں لگا ہوا ہے، توبہ بھی نہیں کر رہا، ہاں میرا عقیدہ صحیح ہے کرتا رہوں گا گناہ اللہ بخش دے گا وغیرہ، میں کوئی مشرک تو نہیں،
تو یہ غلط ہے، اس پہ آسرا لگا کے جو بیٹھے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ ہی جو ہے کفر و شرک پہ ہو آخر میں، اس اپنی اس جو ہے گمان کی وجہ سے، تو وہ فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ یہ چیز اس کو نہ بتاؤ فلاں کو، فیتکلوا، لوگ اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل وغیرہ نہیں کریں گے۔ چھوڑو، وہ عمل کرتے رہیں، کم زیادہ عمل ہوتے ہیں، گناہ کوتاہیاں ہوتی ہیں، انسان توبہ کرتا رہتا ہے، اس سلسلے میں ہی مومن کی زندگی گزرے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، اسی طریقے سے انسان کو بنایا ہے، نہ کہ اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائے۔ یہود و نصارہ کے اندر یہ چیز آ گئی تھی، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ان کو بڑا علم تھا، ان کو بھی پتا ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی تو اللہ بخش دے گا ہمیں، ہم آگ میں کچھ دن رہیں گے۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تمہارا اللہ کے پاس کوئی وعدہ اور عہد لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تمہیں گارنٹی دی ہے کہ جنت میں تمہیں بھیج دیا جائے گا؟ اگر اللہ نے کوئی عہد کیا ہے فلن یخلف اللہ وعدہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے عہد سے وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یہاں بغیر علم کے اللہ کے ذمہ ایسی بات کرتے ہوں، تو چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں یا مسلمانوں میں سے ہوں، ان کا کوئی عہد لیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم علم تمہیں معلوم بھی ہے اور تم جو ہے کوئی عمل نہ کرو، گناہوں میں پڑے رہو اور میری بخشش ہو جائے گی، اسی پہ بیٹھے رہو، ہرگز نہیں۔ یہ تو صحیح علم حاصل کرنے کی نشانی نہیں ہے کہ علم اس کے اندر تک نہیں اترا ہے۔ چنانچہ آپ جو اکثر سنتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سلفی ہیں اور سلف صالحین کی کتابوں میں بھی ہیں کہ انسان کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اس کا صحیح عقیدہ، منہج وغیرہ، ایمان صحیح ہونا چاہیے، اور جو صحیح عقیدے والا انسان ہے وہ جتنا بھی برا گنہگار ہو، وہ کسی گمراہ بدعتی بد عقیدہ شخص، کوئی نیک پارسا ہی کیوں نہ ہو، گناہوں سے بچنے والا، اس سے بہتر ہے اللہ کے نزدیک کہ اس کے ساری نیکیاں برباد ہیں۔ یہ ہم بالکل بیان کرتے ہیں اس وقت جب کوئی توحید کی یا عقیدے کی شان گھٹانے کی کوشش کرتا ہے، یا مومن کوئی اللہ تعالیٰ کی مومن اور سنت پر چلنے والا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو رہا ہوتا ہے کسی وجہ سے، تو یہ بات ہم بتا دیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اسے یہ بھی ڈرنا چاہیے کہ اس قسم کی بھی باتیں ہیں کہ جو شخص صحیح برا عقیدہ والا شخص ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے، کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، برائی سے بچ رہا ہے، تو تم پر ڈبل ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تم تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ جاننے والے ہو، انتم تتلون الکتاب، تمہیں اس سے زیادہ اچھا بننا چاہیے اس معاملے میں۔ تب جو ہے علماء کرام کی ایسی بھی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ یعنی اس گھمنڈ میں کہ میرا عقیدہ صحیح ہے فلانا تو مجھے عذاب نہیں ہوگا، میں کوئی عمل کروں نہ کروں بچ جاؤں گا، اس کے رد پر بھی سلف صالحین کے اقوال موجود ہیں۔ جس طرح یہ بیان روایت میں کہ جنت کی چابی کیا ہے، لا الہ الا اللہ، تو امام حسن بصری یا کسی کے سامنے یہ ذکر کیا گیا کہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ، ہم تو جنت میں جائیں گے، ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہم نے شرک نہیں کیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہر چابی کے کچھ دانت ہوتے ہیں، جو دانت اس کے بنے ہوتے ہیں، جب وہ اس میں ہوتے ہیں تو وہ چابی سے کھلتا ہے، گیٹ دروازہ کھلے گا جنت کا۔ تو اس کے جو دانت ہیں یہی اسلام کے ارکان ہیں، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزہ اور بیت اللہ کا حج وغیرہ یہ ادا کرو گے تب تم جنت میں داخل ہو سکو گے، ورنہ تو نہیں۔ آپ خود ہی سوچیں، میں توحید والا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کرتا اور نماز بھی نہیں پڑھتا، تم تو غیر اللہ کی بھی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی بھی عبادت نہیں کرتے، کس چیز کا تم عقیدہ اور ایمان بنایا ہے؟ جبھی تو فرمایا کہ ہمارے کافروں کے درمیان فرق نماز کا ہے، دونوں کی زندگیوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، گویا کہ وہ صبح کو اٹھتا ہے، یہ بھی صبح کو اٹھتا ہے، وہ اسکول جاتا ہے، یہ بھی اسکول جاتا ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، وہ کسی کاروبار میں جاتا ہے یا جو ہے کہیں جاب کرتا ہے وہاں پر جاتا ہے، پھر آپ شام کو واپس آتا ہے، کھانا کھاتا ہے، سو جاتا ہے، ٹی وی دیکھتا ہے، تو ان دونوں کی زندگی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں چل رہا کہ یہ مسلمان کیوں ہیں اور یہ کافر غیر مسلم کیوں ہیں۔ یہ نماز کیونکہ سب کے اوپر فرض ہے، چاہے وہ پیسے والا ہے پیسے والا نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن نماز تو بنیادی فرق ہے۔ چنانچہ سلف صالحین کا یہ بھی منہج ہے کہ جو عمل نہیں کرتا اس کا یہ حال ہے، اس کا اسلام میں کیا حصہ ہے؟ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اسلام ایمان میں حصہ ہے، عقیدے میں کوئی حصہ نہیں ہے جس نے نماز کو چھوڑ دیا۔ تو یہ اس اعمال کو ان کے ساتھ گنتے تھے۔ تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو عقیدے کو اہمیت نہیں دیتے، تو انہیں ہم ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ آپ کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، چاہے آپ جو ہے بڑی نیک دلی سے لوگوں کی خدمت کریں، سب کچھ کریں۔ کتنے سے لوگ ہیں خدمت خلق کا کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں نماز روزے کی ضرورت نہیں، انسانیت سب سے بڑا دین مذہب ہے، اللہ کی عبادت کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے، میں لوگوں کے کام آتا ہوں اللہ کی مخلوق کے، یہ بھی گمراہی ہے۔ اور دوسری طرف میرا عقیدہ صحیح ہے وغیرہ، میں نیک کام کروں نہ کروں، برائی سے بچوں نہ بچوں، میں تو بخشا بخش دیا جائے گا توحید کی وجہ سے، وہ بھی غلط ہے۔
چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عبداللہ بن جدعان ایک شخص تھا جاہلیت میں، یصل الرحم، جو رشتہ داروں کی رشتہ داریاں جوڑتا تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، اچھا سلوک کرتا تھا، وَيُكْرِمُ الضَّيْفَ، اور مہمانوں کا اکرام کرتا تھا، مہمان نوازی کرتا تھا، مظلوم کی داد رسی کرتا تھا، اس کی مدد کرتا تھا، یعنی لوگوں کے لیے اچھے کام کرتا تھا، کیا اسے کوئی اجر و ثواب ملے گا اس چیز کا؟ فرمایا لا، نہیں ملے گا۔ اور عظیم کلمات فرمائے انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس نے اپنی زندگی کے کسی دن بھی یہ نہیں کہا اے میرے رب میرے گناہوں کو بخش دینا، اس کا تو عقیدہ ہی صحیح نہیں تھا، اللہ کی رحمت کی امید نہیں، جو اپنے گناہوں کو بخشوانا نہیں چاہتا۔ یہ کام تو سبب ہوتے ہیں، انسان گناہوں کو بخش کے جنت میں جائے، اس کا اصل گول اور ہدف ہوتا ہے۔ یا یہی ہوتا ہے کہ ایمبولینس سے یہاں والے جاتے رہو، لوگوں کو زخمیوں کو اٹھاتے رہو، یہ تو کوئی ہدف نہیں ہے۔ اور سمجھتے ہیں بڑے عظیم کام کیا، وہ تو کافر مدر ٹریسا اور فلانا بھی کرتے ہیں، جو بہت سارے مسلمان کہلانے والے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور ہم بڑے خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں، فلانا نہیں کر رہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں تمہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ فرماتا ہے جو بھی اعمال انہوں نے کیے تھے قیامت کے دن ان کے قریب آ کے ان کو ریت کے ذروں کی طرح اڑا کے ہم ختم کر دیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو کافر دنیا میں اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کا بدلہ دے دیتا ہے، اس کو شہرت مل جاتی ہے، مشہوری مل جاتی ہے، پیسہ مل جاتا ہے، صحت مل جاتی ہے، اچھا گھر مل جاتی ہے، چیزیں دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَلَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، آخرت میں سوائے جہنم کے آگے کچھ نہیں ہے ان کے لیے۔ اور مومن کو دنیا اور آخرت میں دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نوازتا ہے، تو یہ چیز بھی ہونا ضروری ہے۔ دوسری طرف میں جو ہے عقیدہ میرا صحیح ہے لیکن میں جو ہے اللہ کی عبادت نہ کروں یا لوگوں کے حقوق نہ دوں تو وہ بھی ایک خطرناک بات ہے، اس سے بھی ہم لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے ذکر کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک عورت ہے، عبادات تو وہ کرتی ہے، وہ نماز بھی پڑھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، صدقہ خیرات بھی بہت زیادہ کرتی ہے، وَبُكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا، اس کے نماز روزوں کا ذکر کیا جاتا ہے، مشہور ہو چکی ہے، لیکن تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، زبان کی وہ بری ہے، زبان کی حفاظت کرنا ضروری ہے، چغلی، غیبت، نمیمہ، یہاں کی وہاں لگائی بجائی وغیرہ کرنا، گالم گلوچ اور برائیاں، یہ تہمتیں، یہ ساری چیزیں زبان سے کرتا ہے۔ زبان تو بڑی خطرناک چیز ہے، اس کے بارے میں فرمایا جہنم میں اکثر لوگ اپنی زبان کی وجہ سے پڑے ہوں گے، الا حصائد السنتہم، یعنی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو ہم بولتے ہیں اس پہ بھی ہم پکڑے جائیں گے۔ کہا یہ تیری ماں تجھے گم پائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت جتلائی، اسی کی وجہ سے تو لوگ ناک کے بل اور جو ہے اپنے بالوں سے پکڑ کے منہ کے بل اٹھا کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اپنی زبان کی جو مختلف جگہوں پہ وہ پھسل گئی تھی، گناہ کے کام کیے تھے۔ یہاں کفر و شرک جو انسان بکتا ہے وہ بھی تو زبان سے ہی کرتا ہے، اس سے لے کر نیچے تک جتنے بھی گناہ کے کام ہیں۔ قبر کا عذاب ہو رہا تھا دو لوگوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ایک کو کیا کہا، کان یمشی بالنمیمہ، وہ نمیمہ یعنی چغل خوری لے کر یہاں وہاں پھیلاتا رہتا تھا، اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو لڑانے کے لیے، اس کو چغلی کہتے ہیں، تو وہ یہ کرتا تھا، جہنم وہ جو ہے قبر کے عذاب میں مبتلا تھا۔ تو وہ عورت یہ کرتی تھی، کہا ہیا فی النار، یہ جہنم میں ہے، حالانکہ اتنی عبادت گزار۔ دوسری کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ اتنی زیادہ نماز نہیں پڑھتی، یعنی فرض بس پڑھتی ہیں، اور جو ہے اتنے زیادہ وہ صدقہ خیرات نہیں کرتی، سوائے پنیر کے کچھ ٹکڑے دے دیتی، یعنی بہت معمولی، لیکن لا تؤذی جیرانہا بلسانہا، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی، پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ کہا ہیا فی الجنہ، وہ جنت میں ہے۔ عبادت آپ کے کم ہو لیکن آپ لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے، حقوق العباد کی آپ پرواہ کرتے ہیں، آپ اس شخص سے بہتر ہے کہ جو بڑا صوفی صاحب عبادت گزار ہمیشہ تسبیح پھیر رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں، اس کی غیبتیں بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، لیکن زبان سے اس نے پورے گھر خاندان کو، چھوٹے بڑوں کو، ساس بہو کو، بھائی بہن کو، سب کو لڑوایا ہوا ہے، سب سے نفرت ہے اسے، اور سب کے بارے میں بغض، کینہ، حسد ہے، تو یہ دل کا خراب ہے، اس کا دل اچھا نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عبادتیں ضائع ہونے والی ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تعرفون من المفلس فی امتی، کیا تم جانتے ہو کہ میری امت میں مفلس کون ہے؟ مفلس فقیر جو ہوتا ہے انسان، تو صحابہ نے کہا ہمارے المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، درہم دینار نہیں ہوتے، وہ مفلس ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے۔ فرمایا نہیں، میری امت میں مفلس اصل میں وہ ہے
قیامت کے دن پہاڑ جتنے وہ نیکیاں کر کے لائے گا، اتنے زیادہ اس نے نیک کام کیے ہوئے ہوں گے، ایمان بھی ہے، نیک عمل بھی ہیں، لیکن اس نے قبر وہادا، اس کو مارا ہے، وشتم ہادا، اس کو چماٹ مارا ہے، واخذ مال ہادا، اس کا مال کھایا ہے، اس کا مال دبا دیا ہے، اس کا حق دبا دیا ہے، اس پر تہمت لگائی ہے، اسے لعنت کی ہے، مختلف اس نے گناہ کیے ہیں، انسانوں کو تکلیف پہنچائی ہے، تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ اس کے نیکیاں اٹھا کے لوگوں میں بانٹ دی جائے گی۔ جب بھی سلف صالحین کے سامنے کوئی بتاتا تھا، جیسے امام سفیان ثوری وغیرہ ان کے بارے میں کہ فلاں جو ہے آپ کی غیبت کرتا ہے، انہوں نے کہا وہ تو بڑا اچھا بندہ ہے، میں ویسے ہی اتنا گنہگار ہوں، میرے پاس نیکیاں کم ہیں، میں اس کی نیکیاں لے لوں گا، قیامت کے دن مجھے فائدہ ملے گا، اس طرح وہ سوچتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو واقعی وہ اس پر عقیدہ و ایمان رکھتے تھے، تو اس کی نیکیاں، وہ اتنے پہاڑ جتنی نیکیاں کر رہا ہے دوسروں کے لیے جن کی غیبت کر رہا ہے۔ ہم تو بیوقوف ہیں اگر ہم یہ کریں، اپنی نیکیاں محنت ہم کریں، ٹھنڈے پانی سے اٹھ کے وضو ہم کریں، اور رات کو صبح کو اپنی نیند خراب ہم کریں، اور نماز ہم پڑھیں، اور فجر کی نماز اس کو دے دی، فلاں اس کو دے دی، سارے ثواب اجر ہم اس کو دے رہے ہیں جس سے ہمیں اتنی نفرت ہے، جس کو ہم سلام نہیں کرنا چاہتے ہیں، ساری چیزیں ہمیں ہماری محنتیں اس کو مل رہی ہیں، کتنا بڑا گھاٹے کا سودا۔ یہاں تک کہ بعد اتنا زیادہ اس نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہوگی، کوئی شخص اس کے شر سے نہیں بچا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، اتنی نیکیاں لے کر آیا تھا اور خوش تھا جنت میں جا رہا ہوں، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں مکمل انصاف ہے، پھر جو ہے ان کے گناہ اٹھا کر اس کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ اس نے جھوٹ بولا تھا، اس نے جو ہے گناہ کیا تھا، کہ جو ہے اس نے سود کھایا تھا، اس نے کوئی حرام نظری کی تھی، فلاں بری چیز دیکھی تھی جس کو اللہ نے منع کیا اس نے ہے، اور اٹھا کر وہ نیک جو اپنے آپ کو سمجھتا تھا بڑے نیک عبادت گزار، اس کو مل رہی ہے، اس نے گناہ کیا ہے اس کے سر پہ ڈالا جا رہا ہے، کتنی بڑی بدبختی ہے اس کے لیے۔ تو پھر نیکیاں اس کی ساری ختم، گناہ اس کے اوپر اتنے لدے ہوئے لوگوں کے جن کا حساب باقی ہے، تو اس کے پلے میں کیا رہ گیا سوائے گناہ کے؟ تو گناہ کا نتیجہ کیا ہے؟ فطورح فی النار، جہنم کی آگ میں سے پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، اور عبادت کے ساتھ ساتھ جو ہے انسان کا گناہوں سے بچنا، اور وہ علم نافع حاصل کرنا جس کے ذریعے سے انسان نیک عمل کرتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، پھر اس کی جانب دعوت دیتا ہے۔ ہم کتنی ایسی چیزیں جو پڑھتے ہیں دوسرے کو سنانے کے لیے، اس لیے مجھے بھی اپنے آپ کو سب سے پہلے جتنی نصیحتیں اپنے اوپر لاگو کرنی چاہیے، اپنی پرواہ کرو، اپنے کو بچاؤ، دوسرے عمل کرے نہ کریں، ان کا تو حساب تم سے نہیں لیا جائے گا، تمہارا تو حساب تمہیں دینا ہے، تو اس کی زیادہ پرواہ کرو۔ حدیثیں آتی ہیں آگے فارورڈ کرنے کے لیے، بس وہ اس کو خود بھی نہیں پڑھا، آگے بھیجنے کے لیے۔ حدیث کا مطلب ہے دوسروں کو سنانے کے لیے، حدیث وہ آپ کے اپنے لیے ہیں سب سے پہلے۔ آپ 2 منٹ رکیں تو اس کو اچھی طریقے سے پڑھیں اور سوچیں میں نے اس پر عمل کیا نہیں کیا، آگے بھیجیں نہ بھیجیں، اس کا آپ سے اتنا سوال نہیں ہوگا جتنا آپ کے اپنے عمل کا ہوگا۔ ہاں، جب وہ انسان علم حاصل کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تو پھر وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ دوسروں کو بھی میں نیکی کی بات بتاؤں، برائی کی بات سے روکنے کی کوشش کروں۔ یہ تو اس کے بعد کا مرحلہ ہے، پہلے خود تو علم حاصل کریں۔ جیسے تبلیغ کے لیے جماعت وغیرہ نکلتی ہے، علم حاصل نہیں کرنا، جاہل نکلے ہوئے ہیں مختلف علاقوں میں، چلے پر، فلانے پر، دورے پر، چلتے چلتے خود ہی ہمیں علم آ جائے گا، یہ بات کرو، وہ بات کرو، لوگوں کو دین کی طرف لاؤ۔ تو انہوں نے علم حاصل نہیں کیا سب سے پہلے، اس علم حاصل کریں گے، اس پر عمل ہوگا، پھر تبلیغ تو تیسرا مرحلہ ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، دعوت اللہ، دعوت و تبلیغ کا جو منہج ہے اس میں سب سے پہلے علم ہے، سب سے پہلے علم ہے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، کہو یہ میری راہ ہے دین کی جو اللہ کی طرف میں بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہتے ہیں بصیرت علم کے ساتھ بلاتا ہوں۔ انا ومن اتبعنی، میں بھی اس طرح کرتا ہوں، میرے پیروکار صحابہ جو ان کے بعد آئیں گے وہ بھی یہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منہج ہے کہ آپ علم حاصل کریں، باقی بغیر علم کے بھی دعوت تبلیغ کے لیے نکل سکتے نہیں۔ انا ومن اتبعنی، میں اور میرے پیروکار بھی، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور دعوت بھی کس چیز کی سب سے پہلے دینی ہے؟ شرک کا رد، مشرکین سے بیداری کا، جو یہ نہیں دیتے ہیں بہت سارے تبلیغ کرنے والے، کیونکہ انہیں علم نہیں ہے، اس کا احساس نہیں ہے۔ اسی طرح دعوت کی شرائط میں سے آپ جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں اس پر خود بھی آپ کا عمل ہو، جس کے متعلق ابھی آپ نے وعید سنی کہ لوگوں کو کہتے ہیں اور خود وہ کام نہیں کرتے، اس میں آپ کی زبان میں تاثیر بھی نہیں ہوتی، خود اگر یہ اچھا کام ہوتا تم کرتے۔ انبیاء کرام جتنے بھی آتے تھے وہ کہتے تھے کہ میں وہ کام نہیں کر سکتا، انہاکم عن، جس سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں میں خود کروں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خود وہ کام کرتے تھے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ تو جتنے کاموں کا بھی آپ نے حکم دیا خود بھی وہ کیا کرتے تھے، ان سے بڑھ چڑھ کے کیا کرتے تھے، جبھی تو وہ ان کے لیے بہترین مثال ہوتی ہے، ورنہ تو بدترین مثال ہوں کہ آپ لوگوں کو اخلاق اور ان چیزوں کی تعلیم دیں، آپ عالم ہو، طالب علم ہو، اور آپ ہی بدتمیز ہو، بد اخلاق ہو، لوگوں کو اپنے سے دور بھگانے والے ہوں، تو پھر آپ کے اندر یہ علم نہیں گھسا، یہ تو بناوٹی اور ریاکاری والا علم ہے۔ ایسوں کو تو جن کے علم نے فائدہ نہیں دیا اور کہا جائے گا تجھے عالم اور قاری کہہ دیا جو شہرت تجھے چاہیے تھی، اور اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا سب سے پہلے۔ اول من تسعر بهم النار، جن کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، تو وہ اس قسم کے لوگ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، جو ہماری دعوت، تبلیغ، علم حاصل کرنا، عمل کرنا ہر ایک میں اعلیٰ نمونہ ہے، ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پر احسان ہے کہ لنت لہم، آپ ان کے لیے نرم ہیں، ان لوگوں کے لیے نرمی سے آپ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ وَلَوْ فَبِمَا نِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ نعمت کسی کسی کو حاصل ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے بڑے نرم ہیں، لوگ عوام آپ کے پاس آتے ہیں، بے روک ٹوک آسانی سے آپ سے بات کرتے ہیں، آپ اتنے اچھے اخلاق سے ان سے ملتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، بدتمیزی سے بات کرتے، لوگوں کو دھتکارتے، تو یہ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ کے صحابہ بھی آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، اڑ جاتے، بھاگ جاتے، ادھر ادھر چلے جاتے کہ اس کے پاس تو بیٹھنا ہی نہیں ہے کسی کو پسند، کہ یہ اتنی سختی کرتا ہے کہ لوگ اس کے پاس نہیں آنا چاہتے، اس سے بچنے میں ہی عافیت سمجھتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین نمونہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا کہ ان کے ساتھ اتنی شفقت سے پیش آتے تھے۔ ایک دائی جس کو علم ہے وہ تو اس طرح ہوتا ہے، ایک بدو آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو زور سے کھینچا اور مجھے پیسہ دو، کیا بدتمیزی ہے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر نشان بھی پڑ گیا، اتنے زور سے کھینچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کے کچھ نہیں کہا، مسکرائے اور کہا کہ جتنا کچھ یہ پہاڑوں کے درمیان ہے سب لے جاؤ۔ وہ حیران ہو گیا، سب بھیڑ بکریاں لے کر چلا گیا اور خوش ہو گیا، یہ کتنا اچھا نبی ہے، اپنی قوم میں جا کے بتایا مسلمان ہو جاؤ تم سب لوگ، یہ ایسے دیتا ہے، ایسے پرواہ بھی نہیں ہے کہ میں بعد میں کوئی فقیر ہو جاؤں گا، محتاج ہو جاؤں گا، کھلے ہاتھ سے خرچ کرنے والا ہے۔ تو دیکھیں اعلیٰ اخلاق کا کتنا اچھا اثر پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ کہتے ہیں فلاں تو بدتمیز ہیں، ہم اس کے ساتھ ایسی کی تیسی کر دیں گے، اس کو کیا کیا چیزیں برداشت کرتے تھے اللہ کے دین کی دعوت دینے میں۔ یہی تو علم ہے کہ ایک بدو آیا اور اس نے مسجد کے اندر کونے بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا، مسجد کے اندر، مسجد نبوی میں، تو صحابہ کو غصہ آیا، غیرت کے اٹھے اس کو ماریں، ہم میں سے بھی کوئی ہوتا اس کو واقعی مار بھی دیتے، تو لیکن نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو روک دیا، اور ان کا کہا اچھی طریقے سے کرنے دو۔ وہ جب کر چکا تو پھر آپ نے جو ہے پانی کا ایک جو ہے مگ منگایا، ایک بالٹی جیسی کوئی چیز منگائی، ایک ڈول منگایا، فحرق علیہ، اس کے اوپر وہ پانی بہا دیا، یعنی وہ پیشاب کی جگہ صاف کر دی، اور پھر اس کو آرام سے پیار سے بتایا یہ مسجدیں جو ہیں اللہ کا گھر ہے، ادھر پاکی صفائی کا انتظام کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کام کے لیے یہ ہوتی ہے، یہ پیشاب وغیرہ ان کاموں کے لیے ان مسجد نہیں ہوتی ہیں۔ تو وہ خوش ہو گیا، کہا ماں دورہ بنی وما شتمنی، نہ مجھے گالی دی آپ نے، نہ غصہ فرمایا آپ نے، نہ مجھے پکڑ کے مارا اور اس طریقے سے بات کی۔ وہ اتنا خوش ہوا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم کرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم کرے اور کسی پہ رحم نہ کرے، یہ تو مارنے کے لیے آ رہے تھے مجھ کو۔ تو اس طرح اثر پڑتا ہے، انسان اتنا خوش ہوتا ہے، اس کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے جب اخلاق سے ان کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے۔ تو یہ اعلیٰ اخلاق اپنانا اس بات کی دلیل ہے کہ جو علم آپ نے حاصل کیا ہے وہ آپ کے جسم اور جوارے پر اس کا اثر ہے اور اس کا فائدہ ہمیں دعوت میں ہو رہا ہے کہ علم حاصل کیا دعوت کے لیے، اپنے عمل سے آپ نے کر کے دکھایا، نرمی سے حکمت سے لوگوں کو دعوت دی۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ۔ حکمت کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز کو جہاں پر رکھنا چاہیے وہیں پہ رکھا جائے، کس کے ساتھ سختی ہے، کس کے ساتھ نرمی ہے، کہاں کیسے بات کرنی ہے، ان کو یہ کام کرنا آتا ہے۔ ہر جگہ ایک جیسا کام وہ نہیں کرتے جس کی وجہ سے فائدے کے بجائے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ والموعظۃ الحسنہ، اچھے طریقے سے گفت و شنید کرو، بات کرو، لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ اچھے انداز میں۔ یہاں تک کہ فرمایا وجادلہم باللتی احسن، اگر نوبت کبھی باتوں میں بحث تکرار کی بھی آ جائے
دلائل دینے کی جھگڑے جیسی کیفیت جو ہو جاتی ہے. ادھر بھی فرمایا کہ ابھی بھی ادب سے باہر نہ نکلنا. وجادلہم باللتی احسن، جو سب سے اچھا اور بہترین طریقہ ہے بحث کرنے کا بھی وہ والا اختیار کرنا. گالم گلوچ بحث اور بدتمیزی اور دوسرے کو نیچا دکھانا وغیرہ یہ تو سلف صالحین کا طریقہ نہیں تھا. یہ جو سنت اور سیرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا. تو یہ کچھ طلب علم کی جو فضیلت اور علماء کی اور حقیقی علماء کی کیا نشانی ہوتی ہے اور وہ کس طرح دعوت و تبلیغ کرتے ہیں جس کے اتنے عظیم فوائد حاصل ہوتے ہیں. ساتھ میں وہ اللہ کی رحمت سے نہ خود نا امید ہوتے ہیں نہ لوگوں کو کرتے ہیں. تیری تو کوئی بخشش ہی نہیں ہے. جس طرح ایک شخص صحیح مسلم وغیرہ کتاب التوبہ میں جو روایت 2 واقعات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اسی طرح صحیح عالم طالب کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں کرتے. تیرے جیسا تو لائق ہی نہیں ہے کہ جو ہے طالب علم کرے، تیرے جیسا لائق ہی نہیں یہ عمل کرے. ہاں یہ لوگ بھی آ گئے ہیں منہ اٹھا کے بھی پتہ نہیں کیا ایسا نہیں کرتے، حقیر نہیں جانتے. کفا بالمرء اثما ان یحقر اخاہ مسلما، ایک شخص کے برا انسان ہونے کے لیے کافی ہے. آپ کہیں کوئی برائی تو میں نے اس میں دیکھی نہیں، اچھا انسان ہے، نہیں، اس کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ یہ اچھا بندہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر اپنے سے کمتر سمجھے، چاہے وہ علم میں اس سے بڑا ہو، مال میں اس سے بڑا ہو وغیرہ. نہیں، ایسے کے تو واقعات قرآن میں بھرے ہوئے ہیں. باغ والوں کا قصہ، قارون کا قصہ کہ اپنے علم پہ گھمنڈ، کسی کو اپنے مال پہ گھمنڈ، دوسرے کو حقیر سمجھنا، اللہ نے انہیں تباہ و برباد عبرت کا نشان بنا دیا. تو ایک شخص سے 99 قتل ہوئے. اس نے جو ہے کہا کہ میرے لیے کوئی توبہ ہے، حل لی من توبہ. تو کسی نے بتایا اسے کہ فلاں بستی میں جاؤ، ایک جو عالم ہے، عبادت گزار ہے. ابھی آپ نے سنا کہ جو صرف عبادت کر رہے ہوتے ہیں صوفی صاحب وغیرہ جو کہتے ہیں درویش، وہ جاہل ہوتے ہیں، خود بھی برباد ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی کرواتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. جو اصلی عالم ہوتا ہے واقعی کتاب و سنت کا، وہ لوگوں کی ہدایت کا سبب ہوتا ہے. اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں کرتا، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف کرتا ہے. دونوں چیزوں کو بیلنس رکھتا ہے. تو جو صرف عبادت گزارتا اس کے پاس گئے اللہ والے لوگ ہیں، ان سے پوچھو دیکھو تمہاری توبہ ہوتی ہے. 99 قتل کیے ہیں، اور 99 قتل تیری تو کوئی معافی ہی نہیں ہے. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر دیے. پھر اس کے دل میں خیال آیا توبہ کا. پھر کسی نے کہا جو صحیح سچے عالم ہوتے ہیں، ایک عالم ہے اس کے پاس جاؤ. تو یہی عالم کی شان ہے. اس نے اللہ کی رحمت سے نا امید اس کو نہیں کیا. اس نے کہا کہ کوئی چیز ہی نہیں ہے جو تیری اور توبہ کے درمیان بیچ میں آ سکے. کیوں تیری توبہ قبول نہیں ہوگی؟ ہوگی تیری توبہ قبول. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کتنے بھی زمین سے آسمان تک گناہ کر کے کوئی لے جائے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ سچے دل سے کرے معاف فرما دیتا ہے. لیکن اس کی شرائط میں سے ایک یہ بھی کہ اس برے لوگوں کی جگہوں کو چھوڑ دو. جب بھی ہم بار بار کہتے ہیں یہ بدعتیوں کی جو بات کرتے ہیں، ان کی مجلسوں میں نہ بیٹھو اگر توبہ قبول کروانی ہے کہ میں صحیح ہوں. تو اسے کہا ایک تو تم نے توبہ کر لی ہے، آئندہ یہ نہ کرنا، لیکن تم یہ برے لوگوں کی جو بستی ہے یہاں پر رہ کے اس کی صحبت میں تم واپس سے اس میں پڑ جاؤ گے. نیک لوگ فلاں جگہ رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ نیک لوگ ہیں، ان کی بستی میں چلے جاؤ. اتنی عظیم ضرورت ہے جو ہے اپنی توبہ کے لیے، دین کے علم کے لیے سفر کی اور اللہ کے لیے ہجرت کرنے کی. اصل مہاجر تو وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے. تو وہ بیچارہ نکلا، اس بستی کی طرف نکلتے ہی اسے موت آ گئی اور فرشتوں میں اختلاف ہو گیا. رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے بھی، کہ یہ جو ہے عذاب کے فرشتے ہم لے جائیں گے، یہ تو ابھی گیا نہیں تھا جہاں جانا تھا توبہ کے لیے، پہنچا ہی نہیں تھا. اور انہوں نے کہا اس نے سچے دل سے توبہ کر لی تھی، یہ جانے والا تھا، اس کی نیت تو یہی تھی، ہم اسے لے جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے، اس نے خود کہا کہ ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے کہا زمین ناپو، جس بستی کے وہ قریب ہیں وہ والے فرشتے اس کو لے جائیں. اگر جو نیک لوگوں کی بستی سے وہ نکلا ہے اس کے قریب ہے، اور جو انہیں برے لوگوں کی بستی کے قریب ہے، نیک لوگوں تک ابھی پہنچنے میں فاصلہ زیادہ ہے، تو اس کو عذاب والے فرشتے لے جائیں. لیکن اگر اس بستی کے قریب ہے نیک لوگوں کی تو رحمت والے فرشتے لے جائیں. اس کی توبہ اتنی سچی تھی، ایک روایت میں اس نے مرتے مرتے بھی اپنے سینے کو تھوڑا سا آگے کیا کہ میں تھوڑا اور اس بستی کی طرف ہو جاؤں. کتنی سچی لگن ہے اس کے اندر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود حکم دیا اس زمین کو، حالانکہ وہ دور تھا نیک لوگوں کی زمین کے، تو قریب ہو جا، اور اس برے لوگوں کی جو زمین تھی اس کو کہا تو دور ہو جا. اور پھر جب انہوں نے ناپا تو وہ اس بستی کے قریب تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود خوش ہوتا ہے بندے کی توبہ سے. جس طرح کسی کا سامان یہاں پر صحرا میں کچھ بھی نہ ہو، کھانے پینے کے لیے اونٹ آپ کا غائب ہو جائے، آپ جو ہے مرنے کے انتظار میں کسی درخت کے نیچے بیٹھ جائیں تو کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں، صحرا میں مرنے کے لیے تیار ہوں، اچانک آپ کا اونٹ سامنے آ جائے، سارے کھانا پینا سامان، کتنے آپ خوش ہوں گے. اس کو پکڑ کے وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ سے. تو یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی اور رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے.
تو وہ عالم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بات دکھایا کہ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے، توحید کی دعوت دیتے، کبھی بھی اس سے مایوس نہیں ہوتے۔ طائف میں آپ کو مار مار کے لہو لہان کر دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی امید رکھ کے گئے تھے کہ مکے میں مجھے یہ کر دیا تو میں وہاں جاؤں گا، کتنی بے عزتی ہوگی ابھی واپس آ کر۔ بڑے بڑے لوگوں پر وہاں پر پیش کیا، اسلام انہوں نے قبول ہی نہیں کیا، ہمیں نہیں چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ فلاں جہاد کے جو دن تھے اتنے زخمی ہو گئے تھے، اس سے بھی شدید کوئی دن آپ کے اوپر تھا یا احد سے زیادہ شدید دن تھا جب آپ زخمی ہو گئے تھے؟ فرمایا ہاں، جس دن میں طائف گیا تھا اتنی امید کے ساتھ، اور انہوں نے مجھے یعنی ذلیل کیا اور مجھے مارا۔ میرے لیے یعنی ایک جو شریف النفس لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بے عزتی ہونا وہ تلوار کی کاٹ سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ سب سے بڑا دن اور کٹھن دن تھا مجھے میرے اوپر، کیونکہ انبیاء کرام اور ان کے طریقے پر چلنے والوں کے ساتھ یہ مشکلات تو آتی ہیں۔ فرمایا ان اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ شدید تکلیفیں انبیاء کرام کو پہنچتی ہیں، پھر جو ان کے طریقے پہ ہوتے ہیں ان کے جیسے ہوتے ہیں۔ اب ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، سب ہم سے خوش ہیں، ظاہر سی بات ہے، تم جو ہے نبیوں کے طریقے پر نہیں ہو، توحید بیان نہیں کرتے، سنت بیان نہیں کرتے، بدعت شرک کا رد نہیں کرتے، جو ان کے طریقے پہ ہوتے ہیں ان کو یہ تکلیفیں پہنچتی ہیں، وہ یہ وراثت میں ان کو ملتی ہے، وہ فضائل بھی ملتے ہیں، ساتھ میں یہ تکلیفیں بھی وہ سہتے ہیں اور اللہ کی جنت کے وارث بن جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے بھیجا فرشتے کو، جو پہاڑ کا تھا، ملک جبال تھا، یعنی پہاڑوں کا فرشتہ اس پہ مقرر کیا ہوا، تو اسے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ان کو مسل کے کچل کے رکھ دوں اس بستی والے کو ان دو پہاڑوں کے درمیان، یہ کیا سمجھتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رہنے دو انہیں، ہو سکتا ہے کہ نسل میں سے کوئی ایسے ہوں جو اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ شرک نہ کریں۔ دیکھیں کتنی زیادہ لگن ہے کہ لوگ توحید کے جانب آئیں، اور صبر سے آپ نے کام لیا، پھر طائف والے بعد میں مسلمان بھی ہو گئے، بڑے بڑے لوگ اس میں سے مسلمان ہو گئے۔ آج آپ یہاں سندھ میں مسلمان ہیں تو وہ طائف سے ہی جو ہے محمد بن قاسم کو وہاں سے بھیجا گیا تھا، تو یہاں آیا، یہاں سے اسلام آیا، اور آج ہمارے آباء و اجداد سے لے کے اسلام ہم تک پہنچا۔ تو اگر وہاں اس وقت صبر نہ کیا جاتا تو ہم تک اسلام پہنچتا، وہ تو کچل دیے جاتے اس دن۔ تو صبر، استقامت، اپنے علم کے اوپر عمل، اعلیٰ نمونہ بن کر لوگوں کو دکھانا، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ علم کے ساتھ، اس عمل کے ساتھ، دعوت و تبلیغ کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں حقیقی جو علماء ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، اپنے علم کے اوپر عمل کرنے والے، ہدایت کی جانب بلانے والے، خیر کے دروازے کھولنے والے، شر کے دروازے بند کرنے والے، کیونکہ حدیث میں بعض ایسے لوگ ہیں جو خیر کے دروازے ہیں، ذرائع ہیں، خیر کی چیزیں ہیں لوگوں تک پہنچنی، ان کو بند کرنے والے بن جاتے ہیں، ایسے ایسے کام کرتے ہیں، رکاوٹ بن جاتی ہے کہ خیر کی چیزیں رک گئی اس بندے کی وجہ سے، اور شر کی چیزیں کھل جاتی ہیں ان کی وجہ سے۔ اور بعض دوسرے ہوتے ہیں وہ شر کی چیزوں کو بند کرنے والے ہوتے ہیں، خیر کے ذرائع دروازے کھولنے والے ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے جو لوگوں کو ہدایت کی جانب بلاتے ہیں، اس پر خود بھی عمل کرتے ہیں۔ وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔